نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کے تیسری رکوع کی آیات ہیں۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کی اللہ کے راستے میں جو قربانیاں تھیں ان کا کچھ کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کی تعمیل میں سرخم تسلیم کیا، ان کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین میں اللہ کی عظمت، اس کی توحید اور وحدانیت لوگوں کے دلوں میں جاگوزی کرتے رہے، لیکن وہاں جب ہر طرح سے دعوت اور اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھنے کے باوجود وہاں سے مایوسی ہوئی، ان لوگوں کے دلوں کی زمین وہ بالکل بنجر اور خشک ہو چکی ہے۔ ان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد جب دیکھی کہ نہیں ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا بے شک میں ہر طرف سے کٹ کر اب اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور یقیناً میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی یہ قوم اگر نہیں بات سمجھ رہی تو میں کسی اور سرزمین میں جہاں میرے رب کا حکم ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس عراق کی سرزمین کو خیر آباد کہو اور یہاں سے ملک شام چلے جاؤ، فلسطین کی سرزمین کو آباد کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا قصد کیا، اور جب وہاں پہنچ گئے، راستے میں سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نفس یہاں ایمان لانے والا تھا ہی نہیں، سب اپنی سابقہ روش پر ہی قائم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سفر مصر کے راستہ سے ہوا، تو مصر میں وہ بادشاہ کا واقعہ بھی پیش آیا جس کا احادیث میں تذکرہ ہے کہ ایک ظالم جابر بادشاہ نے حضرت سارہ ان کو گرفتار کروا کے ان کے ساتھ غلط ارادے سے شباشی کی کوشش کی، تو اللہ نے اس کو مفلوج کر دیا، اور جب بھی وہ ارادہ کرتا اسی وقت اللہ اس پر فالج کی بیماری کو مسلط کر دیتا، اور وہ کسی قسم کی حس و حرکت کی طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت اونچے شان والی ہے، اور یا اس کے ساتھ جو بزرگ ہیں وہ بہت اونچی شان والے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بطور خدمت کے ان کے سپرد کیا، حضرت سارہ کے، اور حضرت ہاجرہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بطور کنیز اور باندی کے وہ بھی ساتھ ہو گئی، اور جا کر ملک
شام کی سرزمین فلسطین میں جا کر قیام کیا۔ جب یہاں پہنچ گئے تو اللہ سے اب دعا گو ہیں، اللہ سے عمر 86 برس کی ہونے والی ہے، 80 سے اوپر عمر گزر چکی ہے، بڑھاپا ظاہر ہے انتہائی درجے کا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کا یہ مشن، ان کا یہ پیغام نسل انسانیت میں قائم و دائم رہے، یہ اللہ کا پیغام انسانیت سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے حضور دست بستہ ہو کر دعا کرتے ہیں فرزند کی، اور کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایک بردبار حلیم غلام اور لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، 86 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں ان سے نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا تھا، کیونکہ حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سارہ نے ہی خود اپنی مرضی سے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد ان سے ہو جائے۔ چنانچہ ان سے فرزند ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ان کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ دوسری جگہ پر مذکور ہے کہ اللہ نے ولادت کے بعد جب ان کی عقیقہ کی اور اس وقت دعوت وغیرہ کی تو حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ ظاہر ہے شوقاً وہ عورتوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جو چاہے کتنی اونچے درجے کی ہوں، اس کمزوری کا اظہار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ اب جب حضرت ہاجرہ کے ہاں فرزند ہے اور وہ تھی بھی ان کی کنیز، تو حضرت سارہ ان کے لیے یہ برداشت مشکل تھا، تو انہوں نے ہی اس کا مطالبہ کیا کہ اب آپ ان کو کسی اور جگہ بسائیں، اور اللہ کی طرف سے بھی منظور یہی تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جہاں پیغام انسانیت یعنی اللہ کی توحید جس علاقے اور سرزمین میں جا کر پھیلنی چاہیے وہ مکہ کی سرزمین ہے۔ چنانچہ بچپنے ہی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بحکم الہی اس سرزمین میں جا کر بسایا جس کو واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ جنگل بیابان، وہ وادی غیر ذی زرع جو بیت اللہ کے قریب ہے، جہاں کوئی اس وقت آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو یہاں آ کر ٹھہرایا۔ اس کا تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں آمد و رفت رہتی تھی، اپنے ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13-14 برس کی ہو گئی اور وہ دوڑنے پھرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بھی بٹانے لگے، تو اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ غلام حلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سعی کرنے لگا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ ساتھ چل سکیں، ساتھ کام کاج کر سکیں، قال یا بنیہ، اس وقت اللہ نے ایک اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا کہ 3 روز مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا، یوم الترویہ کو، لیکن تردد ہے کہ یہ خواب کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس پر ابھی پوری طرح اعتماد اور وثوق نہیں آیا۔ پھر یوم عرفہ یعنی اس سے اگلے دن بھی دیکھا، عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ کا دن جو ہوتا ہے، تو اب پہچان گئے کہ یہ خواب یقیناً اللہ کا حکم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب عام لوگوں کی طرح کے خواب نہیں ہوتے، ان کے خواب بھی در حقیقت اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو دوسرے دن پہچان لیا کہ یہ واقعی خواب جو ہے یہ حکم الہی ہے، لیکن ابھی پھر بھی ذرا تردد میں ہے۔ تو جب نہر کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے اس کا پہلے ذکر کیا، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ قال یا بنیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم ذرا غور و فکر کر کے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب بیٹے کا بھی امتحان لے رہے ہیں باپ،
اب اس بچے کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی تربیت کون کر رہی ہیں؟ حضرت ہاجرہ. جی ایک بہترین تربیت ہو رہی ہے. تو اب اس بچے کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کس درجے کی اللہ کی معرفت، پہچان اور حکم کی تعمیل کے جذبات ہیں. چنانچہ کہا حضرت ابراہیم نے فانظر، اے بیٹا ذرا غور و فکر کرو، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ کی طرف سے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں مسلسل 3 دن کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے کی تربیت اونچے درجے کی ہو رہی تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ یقیناً اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جان جو حکم ملا ہے آپ کو آپ ضرور کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً مجھے آپ اگر اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے. کتنی ہے اسلام کی بہترین اور جامع مثال ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. اسلام کے معنی ہے تسلیم، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے دین حنیفیت اور دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے، ان کے ہاں اسلام کی بہترین تصویر یہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، اور بیٹے کے لیے حکم ہے کہ وہ قربان ہو جائیں. تو دونوں کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابھی کم عمر ہے، 13-14 سال عمر ہے، تو کہتے ہیں ابا جان آپ اس کام کو ضرور کیجئے. پھر یہ بھی نہیں کہا کوئی تکبر و فخر میں کہ اچھا بڑی میرے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے قربانی مانگی ہے، بلکہ کہا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا، اللہ کی مدد ہوگی، اس کی تائید و نصرت ہوگی تو من الصابرین، میں صابرین میں سے ہوں گا. اللہ کے سامنے گویا کہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ اللہ تیری تائید و نصرت کے بغیر میں صبر بھی نہیں کر سکتا، میری برداشت نہیں ہے، لیکن تیری مدد ہوگی تو میں اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ فلما اسلما، دونوں نے جب سر خم تسلیم کر دیا، اس حکم کو بجا لانے کے لیے دونوں تیار ہو گئے. اسلما اسلام سے، اسلام اسی کو کہتے ہیں. آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کتنا اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی تعویل، بہانہ، ہیلا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا مطلب بھی پورا ہو جائے. اور کوئی بڑا مسلمان بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو کسی طرح اللہ میاں کے حکم کی بھی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی ایسا ہیلا نکل آئے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے. وگرنہ اللہ کے سامنے آپ نے آپ کو پیش کر دینا ہر حکم کے لیے، چاہے اس میں میری جان چلی جائے، میرا مال چلا جائے، مجھے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو میں اس سے دریغ نہ کروں. یہ اصل میں اسلام ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے بارے میں فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کام کے لیے دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو جو ہے وہ پیشانی کے بل لٹا دیا. شیطان جو ازلی دشمن ہے انسان کا، اس کو اس موقع پر یہ اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، یہ موقع اس کے ہاتھ آیا کہ چلو اس موقع پر حضرت ابراہیم نے ہمیشہ مجھے ذکر کیا، پریشان کیا، لیکن اس موقع پر اللہ کے حکم کے تعمیل سے ان کو باز رکھ کے چھوڑوں گا. چنانچہ سب سے پہلے تاریخ میں آتا ہے، روایات میں ہے کہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا شیطان اور پوچھا بڑی بھی وہ کدھر ہے میاں جی؟ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر گئے ہیں. کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں؟ کہا کہ بس سیر و سیاحت کے لیے باہر گئے ہیں. کدھر جانے؟ دونوں باپ بیٹا گئے ہیں. کہا کہ نہیں، ابراہیم تمہارے بیٹے اور لخت جگر کو قربان کرنے چلے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھنا ان کی لاش تمہارے سامنے ہوگی، پھر میں روتی پھروگی، ابھی کچھ اس کی فکر کر لو. یعنی سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو جا کر اس نے ابھارنے کی کوشش کی. تو حضرت ہاجرہ نے کہا عجیب آدمی ہے تو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر دے؟ کہا کہ یہ ہوگا اس لیے کہ انہیں اللہ کا حکم ملا ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم ملا ہے تو پھر میں کون ہوں راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی؟ میں خود بھی قربان ہونے کے لیے اللہ کے حکم کے لیے تو تیار ہوں. جب ادھر سے مایوس ہوا، اب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ پتہ ہے
اس عمر میں ابھی تو کم عمر ہو، 13 سال عمر ہے اور تم ابھی سے قربان ہونے چلے جا رہے ہو، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اللہ کو کسی اور حکم طریقے سے بھی راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اس فرزند نے بھی سخت جواب دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے تیری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر ورغلایا، ایک موقع پر بھی ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر ان پر مارے۔ آج بھی جو مینا کے میدان میں حاجی پتھر مارتے ہیں، در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ دوبارہ اس نے کوشش کی، دوبارہ انہوں نے پتھر مارے اس کو، اور پھر تیسری مرتبہ کوشش کی، تینوں مرتبہ پتھر مارے اور وہ انتہائی ذلیل و رسوا ہوا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اس دن ہوتی ہے جب حجاج اس شیطان کو پتھر اور کنکر مار رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس دن ذلیل و رسوا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ناکام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فرزند کو لے کر منہر اور مینا میں، جہاں آج بھی حجاج قربانیاں کرتے ہیں، وہاں پہنچے اور ان کو پیشانی کے بل، جبین کہتے ہیں، یہ سائیڈ والا حصہ جو ہوتا ہے، سامنے والے حصے کو عربی میں جبہہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو سائیڈوں والا حصہ ہوتا ہے اس کو جبین کہا جاتا ہے۔ تو جیسے بکرے کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ نیچے کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اسی طرح الٹا لٹا دیا، پیشانی کے بل یعنی جبین کے بل لٹا کر ان پر چھری چلانا شروع کر دی۔ اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ اسماعیل نے ہی اپنے باپ کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت مجھے تکلیف اور میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں اور اس کے نتیجے میں کہیں حکم الہی کی تعمیل میں کوئی کسی قسم کا نقص اور کمی نہ واقع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، میرے چہرے کو آپ نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی پدری محبت جو ہے وہ جاگ اٹھے اور آپ کا ہاتھ رک جائے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اب ہاتھ میں چھری ہے اور ان کے گلے پر چلانے ہی لگے ہیں، بالکل قریب پہنچ چکی ہے کہ فوراً اوپر سے آواز آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فرشتے نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اس خواب کو سچا کر دکھلایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو درجہ احسان کو پہنچے ہوتے ہیں، جن کے اندر احسان اونچے درجے کا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی عظمت جن کے دلوں میں بھری ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کی جب تعمیل کرتے ہیں تو ہم ان کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کو سنا اور اوپر دیکھا تو فرشتہ ایک مینڈا لیے ہوئے آ رہے ہیں جی، اور فرمایا اے ابراہیم، اللہ نے آپ کی اس قربانی اور اس حکم کی تعمیل کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ اس جانور کو ذبح کریں، یہ ان کا فدیہ ہے، اس اسماعیل کا یہ بدلہ ہے، اس کو آپ ذبح کر دیں گے، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ قربانی کا عمل کوئی معمولی نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس اسماعیل کا فدیہ قبول کر لیا ایک ذبح عظیم کے ذریعے سے جی، ایک بہت بڑی قربانی کے ذریعے سے، مینڈے کی ایک قربانی تھی، ایک مینڈا لایا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا، اور اس کی آج تک یاد مسلمان جو ہے تازہ رکھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر خیر اور قربانی کا عمل آنے والی انسانیت میں بھی کیا باقی رکھا اور چھوڑا، قیامت تک ان کا یہ ذکر خیر جاری رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہاں پر جس بچے کی قربانی کا تذکرہ ہے، آیات کا سیاق و سباق اسی کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن تورات کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جو دوسرے اسحاق تھے، قربانی در حقیقت ان کی گئی تھی۔ یہود کے ہاں یہی بات مشہور ہے
کہ یہ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق ہے، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اور مسلمان علماء میں بھی دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کا کہنا یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی اصل میں پیش کی گئی تھی۔ ہمارا قطعاً مقصد حضرت اسحاق کی شان یا عظمت کو گھٹانا نہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں انبیاء ہیں، دونوں کی شان ہے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بالفرض قربانی نہ بھی ہو، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جو اللہ نے قائم کی ہے وہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو عظمت دی ہے، جو مقام و مرتبہ دی ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح نہ ہونے کے باوجود بھی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ لیکن شواہد، دلائل اور حقائق اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس لیے کہ ایک تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی، یہ تو تورات کی روایات میں بھی ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں تھی، اکلوتے بیٹے کی قربانی دی گئی، اور اکلوتا بیٹا جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت تھے۔ حضرت اسحاق کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے اور وہ 14 برس کے تھے۔ یہ تورات کی روایت میں ہی ہے کہ 14 برس ان کی عمر تھی، تو حضرت اسحاق تو اکلوتے بیٹے نہ ہوئے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا گیا تھا، مینڈے کو، اس کے جو سینگ تھے وہ بیت اللہ کے اوپر نصب رہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکمرانی تک وہ اس کے اوپر بیت اللہ کے اوپر نصب تھے۔ اور یہ تاریخی شواہد سے یہ بات مسلسل چلی آ رہی ہے کہ وہ اس مینڈے کے سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں کیا کیا گیا تھا، قربان کیا گیا تھا۔ اور اس سرزمین میں، مکہ میں، آج تک دنیا میں یہی بات مشہور بھی ہے، چلی بھی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، تاریخی روایات کے ساتھ، کہ منا ہی میں قربانی کی گئی تھی، اور مکہ میں اور مکہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہی کردار ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو وہ شام ہی میں رہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کی نسل کی آگے جو تعمیر ہے وہ بیت المقدس کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں قرآن نے دوسری جگہ پر صراحت کی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے مل کر اس کی تھی۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قربانی کا اسماعیل علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جب اللہ نے خوشخبری دی تو ان کے لیے غلام علیم کا ذکر کیا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جہاں ذکر کیا، بشارت دی گئی، تو وہاں غلام حلیم کا ذکر کیا۔ حلم، برداشت، بردباری، وہ اسماعیل علیہ السلام میں زیادہ تھی۔ اور پھر سورہ ہود میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ آگے ان کی نسل سے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں وہاں اسحاق اور یعقوب کا بھی تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے جب ان کی ولادت ہو رہی ہے اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹے سے آگے ان کی اولاد بھی چلے گی، یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ جب اللہ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تو پھر ان کی قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے جب پتہ ہے کہ ان کی آگے نسل چلنی ہے تو پھر قربان کرنے، ذبح کرنے کا حکم دینا تو یہ اس کے منافی ہے کہ جن کی آگے اولاد ابھی ہونی ہے تو ان کو قربان کرنے کا تو مطلب سمجھ نہیں آتا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق ہے، اور یہ بھی آیات واضح کرتی ہیں کہ یہاں قربانی کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق نبی کی پھر بشارت دی کہ وہ نبی بھی آپ کے ہاں پیدا ہوں گے اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اسحاق کی بشارت اس قربانی کے بعد ہے کہ وہ ان کی ولادت ہوگی، تو پہلے قربانی کا واقعہ پیش آ چکا ہے اور پھر بشارت دی جا رہی ہے ایک اور فرزند کی، اور وہ حضرت اسحاق ہے۔
تو قرآن کی سیاق و سباق سے بھی جو بات واضح ہوتی ہے، تاریخ کے شواہد سے بھی جو بات متعین ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں، جنہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور اس کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔ یہاں فرمایا سلام علی ابراہیم، اس کے بعد فرمایا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ جو کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ان آیات کا تعلق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہی الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ جہاں فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، وہاں فرمایا حضرت ابراہیم سے متعلق۔ پھر یہ جو آ رہا ہے کذالک نجزی المحسنین، اس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بعض مفسرین اس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ محض تکرار بن جائے گا، اور قرآن میں اس طرح کا بغیر کسی مقصد کے تکرار نہیں ہوتا۔ جب کوئی آیت دوبارہ ذکر کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہوتی ہے۔ اور فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ اسماعیل بھی ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص اور نیک بندوں میں سے تھے۔ یہاں فرمایا انہو کی جو ضمیر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور لوٹ رہی ہے، اور فرمایا کہ وہ بھی ہمارے نیک ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے مزید ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوں گے اور من الصالحین میں سے ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، علیہ کی جو ضمیر ہے یہ بھی حضرت اسماعیل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم نے برکت دی اسماعیل پر اور اسحاق پر۔ ہم نے اسحاق اور اسماعیل دونوں کو بابرکت بنایا، ان کی نسلوں میں برکت کو جاری کر دیا۔ اور وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی ذریت اور اولاد میں سے محسن بھی ہوں گے، اچھا کردار ادا کرنے والے، دنیا میں انسانیت کی ترقی اور کامیابی اور بھلائی کے لیے اعلیٰ اخلاق اور ان کے اندر اللہ کے احکامات کی تعلیم دینے کے لیے ان کی نسل اور اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور یقیناً ایسے ہوئے، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے سب سے عظیم ترین شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بے شمار انبیاء ہوئے اور بھی نیک لوگ ہوئے۔ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ظالم بھی ہوں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے واضح طور پر، یعنی ان کی نسل میں سے اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ چنانچہ جیسے مکہ کے قریشی یہ اسماعیل کے اولاد ہی میں سے تھے، لیکن ان میں ابو جہل جیسے شریر لوگ اور ظالم لوگ بھی تھے۔ تو بہرکیف نسل انسانیت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر و شر کو پھیلا دیا ہے کہ وہ انسانوں میں جو اچھا کردار ادا کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے، اور جو برا کردار کرتے ہیں، ظلم و فساد کے رویے اور راستوں کے اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہی اولاد کیوں نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے جزا و سزا کا دوسرا قانون ہے کہ انہیں ضرور ان کے ظلم و زیادتی کی سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی یا اسی طرح جو اللہ کی سزا کے دیگر مقامات اور مواقع ہیں قبر اور آخرت میں، ان کو سزا لازمی طور پر ملتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔